آج ہم آپ کو دکھائیں گے ڈیزل انجن 6 سلنڈر ہینو کا انجن ہے، ماڈل نمبر ہے JO8C، ٹربو انجن ہے۔ تو اس کا ایک یہ مسئلہ ہو گیا تھا، ہم نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا، اوور ہیٹ ہو گیا تھا۔ اوور ہیٹ ہونے کی وجہ سے سلنڈر اس کا کریک ہو گیا تھا اور اس کے پسٹن بھی سیز ہو گئے تھے، اور بھی اس کا ہم نے بہت ساری چیزیں چینج کی ہیں۔ اب جو ہے انجن کو ہم مکمل فٹنگ کرنے لگے ہیں، تو اس کو مکمل واش وغیرہ کر کے انشاءاللہ فٹنگ کریں گے۔ فٹنگ کے دوران جو اہم چیزیں ہوئیں گی انشاءاللہ ضرور میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا۔ تو کرتے ہیں اس کو فٹنگ۔ تو پہلا نمبر اس کے آئل جیٹ لگائیں گے، سٹیپ بائی سٹیپ سارے آئل جیٹ لگاتے ہیں۔ ایک چیز اور آپ نے کمنٹس کر کے مجھے ضرور بتانا ہے کہ آئل جیٹ کس لیے لگائے جاتے ہیں انجن میں بھی آپ کو بتا دیتا ہوں۔ آئل جیٹ اس لیے لگائے جاتے ہیں کہ اس کا جو آئل کا پریشر ہے وہ پسٹن کے اندر سے ہو سکے، پسٹن کے اندر ہول بنے ہوتے ہیں، تو رنگ میں سے آئل پاس ہو کے پھر واپس آ جاتا ہے۔ پسٹن کو ایک تو ٹھنڈا رکھتا ہے، دوسرا جو ہے لوبریکیٹ رکھتا ہے زیادہ سے زیادہ۔ اور اگر یہ خراب ہو جائیں تو ان کی وجہ سے نقصان کیا ہو سکتا ہے، یہ بھی ایک سوال کیا جاتا ہے بہت دفعہ۔ یہ جب خراب ہو جاتے ہیں، ایک تو جو ان کی ٹی ہے، اندر سپرنگ ہوتا ہے، وال ہوتا ہے، سمجھ لیں سیفٹی وال ہے ایک، وہ اگر لیکیج ہو جائے تو اس کی وجہ سے آئل پریشر لو ہونے کا چانس ہے۔ اگر آئل پریشر لو ہو گیا تو اس کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ مین بیرنگ وغیرہ فالٹیٹ ہو جائیں، یہ نقصانات کچھ ہوتے ہیں۔ آئل جیٹ فٹنگ ہو چکے ہیں، مین بیرنگ بٹھاتے ہیں۔ مین بیرنگ بٹھا دیے گئے ہیں، تو لگاتے ہیں ان کو آئل، پھر جو ہے کرینک شافٹ بٹھائیں گے۔ صفائی کا خاص خیال رکھنا چاہیے کیونکہ انجن کے معاملے میں بہت ہی اہم کردار ہوتا ہے صفائی۔ لگاتے ہیں جی اس کے مین کیپ، اور جو مین بیرنگ کا کٹ ہے یہ دیکھ سکتے ہیں، یہ جو ہے نیچے والا جس سائڈ پہ ہوگا اسی سائڈ پہ ہم نے اس کو رکھ دینا ہے۔ اسی طرح ہم نے سارے ہی آئل لگا دینے ہیں۔ تو اس میں مجھے نہیں لگتا کہ آپ کو بتانے کی ضرورت ہے، یہ غلط فٹنگ ہو ہی نہیں سکتے مین بیرنگ۔ اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ جو کٹ ہوتا ہے جس سائڈ پہ نیچے والا کٹ ہو اسی سائڈ پہ اس کٹ کو رکھنا ہوتا ہے مین بیرنگ والے۔ ویسے بھی مین کیپ کے اوپر ایرو کا نشان بھی ہے، یہ سامنے جو ہے یہ فرنٹ سائڈ پہ ہوتا ہے ایرو کا نشان، تیر کا نشان جو ہے۔ مین بولٹ ٹائٹ ہو چکے ہیں، تو کرینک شافٹ کو گھما کے دیکھنا چاہیے۔ کرینک شافٹ بالکل ایزی گھومنی چاہیے، اگر کرینک شافٹ جام ہوئی تو دوبارہ سے اس کے مین بیرنگ سیز بھی ہو سکتے ہیں اور کرینک شافٹ بھی ٹوٹ سکتی ہے۔ اور جی تھرس بیرنگ، تو تھرس بیرنگ کو بٹھاتے ہیں، تھرس بیرنگ کو آئل لگا لینا ہے، اور دیکھ سکتے ہیں جس سائڈ پہ میں آئل لگا رہا ہوں اسی سائڈ پہ کٹ ہیں، تو کٹ کون سی سائڈ پہ کرنے ہیں یہ بھی ایک اہم چیز ہوتی ہے۔ تو کٹ کو جو ہے آپ نے کرنا ہے کرینک شافٹ والی سائڈ پہ، یہ دیکھ سکتے ہیں یہ جو کٹ ہیں یہ کرینک شافٹ والی سائڈ پہ ہم نے کر دیا ہے۔ تو اسی طرح اب جو ہے ہم نے اس کو دوسری سائڈ پہ کرینک شافٹ کو دبا دینا ہے، اور دوسری سائڈ پہ دبا کے دوسری بھی اس کی جو ہے تھرس بیرنگ یہ بھی ہم نے اسی طرح، یہ دیکھیں یہ کٹ جو ہے کرینک شافٹ کی سائڈ پہ، اور ان کے کٹ کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ اس میں آئل جمع رہتا ہے، تو آئل جمع رہنے کی وجہ سے یہ سیز نہیں ہوتا ہے۔ اور اسی طرح مین کیپ کے اوپر بھی آئل لگا کے اس کے اوپر بھی تھرس بیرنگ بٹھا دینا ہے، اور یہاں پہ الٹا لگ ہی نہیں سکتا تھرس بیرنگ، یہ کٹ اس کی سائڈ پہ کرینک شافٹ والی سائڈ پہ کٹ آتا ہے۔ تو ٹائمنگ والی سائڈ پہ شروع کرتے ہیں فٹنگ۔ تو یہاں پہ ہم نے سلیکون لگا دینی ہے اور اس کا جین بٹھا دینا ہے، اور یہ جو سیٹ ہے یہ ہے ایئر کمپریسر والی، اور اس کے بعد ایئر کمپریسر ٹائمنگ پلیٹ لگائیں گے، یہ دیکھیں یہ ایئر کمپریسر ٹائمنگ پلیٹ ہے، اسی کے اوپر ایئر کمپریسر لگتا ہے، اور اسی سائڈ پہ پمپ لگتا ہے فیول انجیکشن پمپ۔ تو اس کے بولٹ ہم نے لگا دینے ہیں۔
लगाते हैं जी ऑयल पंप। यहाँ पे आपने ख़ास ख्याल रखना है, ये जो जैन मैं लगा रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा मोटा नहीं होना चाहिए। ये आप ये समझ सकते हैं, अंदाज़े से मैं आपको बता दूँ, तकरीबन 2 अखबार ले लें। जितना 2 अखबार मोटे हो जाते हैं आपस में जोड़ने में, उतना ये जैन होना चाहिए मोटा। अगर बहुत ज़्यादा मोटा हुआ तो ऑयल लाइट जो है आपकी ऑन हो सकती है गर्म होने के बाद, इंजन गर्म होने के बाद, क्योंकि ऑयल प्रेशर लो हो जाता है ऑयल अपना ये जैन मोटा लगाने से। तो लगाते हैं ऑयल पंप। ऑयल पंप जब आप लगा लेंगे, ये बिल्कुल फ्री घूमना चाहिए, जाम भी नहीं होना चाहिए, और इसमें क्लियरिंग्स भी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, प्ले भी नहीं होनी चाहिए। लगाते हैं जी टाइमिंग गुल्ला। तो हम तो इसे टाइमिंग गुल्ला कहते हैं, हो सकता है इसका ओरिजिनल नाम कुछ और हो। तो इसके बाद जो है पंप गियर लगाएंगे, जिसका काम है पंप गियर को घुमाना, ये जो मैं लगा रहा हूँ। तो इसे फिटिंग करके बाकी इसकी टाइमिंग गियर लगाते हैं। और देखें ऑयल पंप बिल्कुल फ्री घूम रहा है, ऐसे ही घूमना चाहिए। क्रैंकशाफ्ट का मार्क सीधा हो चुका है, तो टाइमिंग गियर को बिठाते हैं ऑयल लगा के। और इसके बाद ये जो वाशल है इसको आपने ग्रीस लगा लेनी है ताकि नीचे गिरे ना, और ये देख सकते हैं नहीं गिर रही। तो ये हम टाइमिंग गियर को आसानी से बिठा सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता आपको बताने की ज़रूरत है, आपको देख के ही समझ लग रही होगी किस तरह से फ़िटिंग हो रही है। काफ़ी दिनों के बाद मेरे ख़्याल में मैं फ़िटिंग की वीडियो बना रहा हूँ जो आपको वाज़े दिखा रहा हूँ। और टाइमिंग गियर टाइट हो चुका है, और देखें ये मार्क आपस में बिल्कुल सीधे हो चुके हैं क्रैंक शाफ्ट के। तो बाकी जैसे हम फिटिंग करेंगे एयर कंप्रेसर को, उसका भी मार्क सेट हो जाएगा।